بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور اچرا میں جو واقعہ پیش آیا میں اس کے حوالے سے گفتگو کر چکا ہوں۔ البتہ یہاں پر میں ضروری چاہوں گا کہ آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھوں کہ ہمارے ہاں دو قسم کی جو ہے طبقہ پایا جاتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو مذہبی ہے، تو لاہور جو اچرے میں واقعہ پیش آیا اس پر مذہبی طبقے نے اپنے اپنے انداز سے جو بات کرنی تھی وہ کی۔ دوسرا طبقہ سیکولر طبقہ ہے، انہوں نے اپنے انداز سے بات کی، انہوں نے جو موقع ملا ان کو انہوں نے مذہب پر، اہل مذہب پر جو بھی تنقید کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ لیکن تیسرا طبقہ ایک اور وہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سیکولر طبقہ وہ اپنا حصہ نہیں ڈال سکا جو وہ مذہبی لبادے میں، جو انہوں نے مذہبی لبادے میں سیکولر طبقے اور ان کے ہمنوا طبقے کا فریضہ سر انجام دیا، اور وہ مشہور نام مرزا انجینئر علی صاحب کا ہے۔ اور یہ صاحب ماشاءاللہ بڑے ہم معترف ہیں ان کے کہ یہ کوئی موقع ایسا جانے نہیں دیتے کہ اس موقع پر ان کو جو ہے موقع ملے کہ مذہب اور اہل مذہب کے زخموں پر نمک پاشی کریں، اور یہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنا حصہ اس میں نہ ڈالیں، ایسا ممکن نہیں۔ جو کام سیکولر ہونے والے لوگ نہیں کر سکے وہ مذہبی لبادہ بنا کر، مذہب کے شکل و صورت میں آ کر یہ صاحب کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے سے ایک بات بڑی ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ ذہن میرا کہاں جا رہا ہے، دیکھو میرا ذہن کہاں جا رہا ہے۔ یقیناً شیطانی دماغ بہت آگے تک جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ توڑنے والے لوگ ان کا دماغ کم جو ہے وہ کچھ کم نہیں ہوتا سازشیں کرنے میں۔ اب اس کی وجہ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس لاہور کی اچرا کے واقعات میں، اچرا کے واقعے کی وجہ سے ہمارے دو مسلکی طبقے، دیوبند مکتب فکر اور بریلوی مکتب فکر کے درمیان معمولی سی دو حضرات کے درمیان ذرا جو ہے وہ نوک جھونک ہوئی جسے کہا جا سکتا ہے۔ لیکن ان صاحب کو موقع ملا تو انہوں نے ماشاءاللہ زخموں پر نمک پاشی کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ لیکن میں آپ سب کی وساطت سے اہل کفر کو اور ان کی پشت پناہی پر چلنے والے سیکولر طبقے کو یا مذہبی لبادے میں سیکولر طبقے کو میں پیغام دوں گا کہ الحمدللہ اس بر صغیر میں ہم اور اس سے پہلے حضور علیہ السلام کے زمانے سے لے کر مذہب اور اہل مذہب کے افراد آپس میں اختلافات رہے ہیں، لیکن ان اختلافات کی بنیاد پر کبھی قتل و غارت نہیں کی، نہ کرنے دیں گے، نہ ہو سکی نہ ہونے دیں گے۔ اس کی وجہ ہمارے اختلاف دلائل کے بنیاد پر ہیں، وہ دلائل کے بنیاد پر ہوتے رہے ہیں۔ اب ہماری 70 سالہ تاریخ گواہ ہے، کوئی میرا خیال ہے کوئی ایسا واقعہ نہیں پیش کر سکتے، بہت زیادہ اکا دکا واقعات تو انفرادن کسی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے مسئلے کے اعتبار سے جو جنگیں ہوئی ہوں، لڑائیاں ہوئی ہوں، نہیں، ہاں البتہ مناظرے اور دلائل کے بنیاد پر باتیں ہوتی رہتی ہیں، وہ چلتا رہتا ہے۔ تو اس لیے میں مغربی سیکولر طبقے کو اور جو مذہبی لبادے میں سیکولر طبقہ ہے مرزا صاحب، ان سے کہوں گا کہ آپ لوگوں کا خواب کبھی بھی پورا ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ میں وہ واقعہ یاد دلاؤں گا جو تاریخ میں مذکور ہے کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان رنجش چل رہی تھی، تو روم کے بادشاہ نے اس موقع کو غنیمت جان کر حملے کا ارادہ کیا، تو کیا تاریخی جواب دیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کے الفاظ مجھے عربی یاد نہیں لیکن اس کا مفہوم میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ فرمایا رومی کتے، تیری اتنی ہمت، اگر تو نے حملے کی ناپاک کوشش کی تو میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صف میں سب سے پہلے مقابلے میں آؤں گا۔ ہماری آپس کی جو چپکلش ہے، جو ناراضگی، وہ اپنی جگہ پر، لیکن باہر والے کو ہم راستہ نہیں دیں گے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں اپنے مسالک والوں سے، اہل مسالک سے، کہ ہم ان خطروں کو بھانپے کہ کہیں ہماری آپس کی جو ہے نوک جھونک کی وجہ سے یہ مغرب اور مغربی سکالر اور مذہبی لبادے میں مغربی سکالر
कहीं हमारी आपस के एक नोक झोंक का फायदा उठाकर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें। हम एक हैं, हमारे इख्तिलाफात दलाइल की बुनियाद पर हैं और हम एक रहेंगे, और कभी हम मजहब की बुनियाद पर आपस में न झगड़े हैं, न झगड़ेंगे और न ही किसी को यह मौका देंगे, और इनका ख्वाब कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा।